قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں اور ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی عطا فرمائی۔ دوستو، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا، بڑا ایمان افروز بیان ہے۔ آج کا یہ بیان نہایت ہی اہم اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان ہے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کی جن کا ذکر کئی احادیث کے اندر آیا ہے، اور جن کا ظہور قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم بات کریں گے جناب امام مہدی کے بارے میں۔ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان افروز بیان حضرت امام مہدی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، قرب قیامت کے جن کے بڑے واقعات کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، ان میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری امت میں سے ہوں گے، اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4085۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور ہمیں ان کے بارے میں کن باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام مہدی کون ہوں گے؟ حضرت امام مہدی کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، اور ان کی شکل و صورت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھے گی۔ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، نیک، متقی اور حق گو انسان ہوں گے۔ ان کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا میں ظلم، فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کے دل میں نور ہدایت ڈال دے گا، اور وہ قیادت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ ان کے ظہور کی نشانیاں: پہلا، دنیا میں بے حد فتنہ و فساد پھیل چکا ہوگا۔ دوسرا، ہر طرف ظلم، قتل و غارت اور بد امنی کا دور ہوگا۔ تیسرا، مسلمانوں میں انتشار، فرقہ بندی اور آپس کی دشمنیاں عام ہوں گی۔ چوتھا، حجاز سعودی عرب میں خلافت کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ پانچواں، مکہ مکرمہ میں ایک خاص موقع پر لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے اور خانہ کعبہ کے سامنے زبردستی اسے بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد خلافت کے لیے اختلاف ہوگا۔ تب مکہ میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور لوگ اسے امام مہدی کہیں گے اور اس کے بیعت کریں گے، حالانکہ وہ بیعت لینے سے گریز کرے گا۔ ابو داؤد کتاب المہدی۔ امام مہدی کا مشن کیا ہوگا؟ پہلا، مسلمانوں کو متحد کرنا۔ دوسرا، ظلم اور فساد کا خاتمہ کرنا۔ تیسرا، اسلام کو غالب کرنا۔ چوتھا، دجال کا مقابلہ کرنا۔ پانچواں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر حق کو قائم کرنا۔ جب دجال دنیا میں فتنہ اور گمراہی پھیلائے گا تو امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا، جو دمشق کی سفید مسجد میں اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ یہ واقعہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ امام مہدی دین کے حقیقی وارث ہوں گے۔ کیا ہم امام مہدی کے دور کے قریب ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فتنہ و فساد بڑھ چکا ہے، اسلام کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، اخلاقی گراوٹ
جھوٹ، فحاشی، سود، زنا اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ عالم اسلام میں قیادت کا فقدان ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم امام مہدی کے ظہور کے بالکل قریب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن و سنت کو اپنائیں، دین علم حاصل کریں، اپنی نفس کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں امام مہدی کے دور میں حق پر ثابت قدم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام مہدی کو پایا وہ ضرور ان سے جڑ جائے گا، اگرچہ برف پر رینگ کر جانا پڑے۔ ابن ماجہ۔ بھائیو، حضرت امام مہدی کا ظہور کوئی افسانہ یا خواب نہیں بلکہ سچائی ہے۔ یہ ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کی آمد پر یقین رکھیں اور اپنے عمل سے خود کو اس دور کے لیے تیار کریں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور امام مہدی کے پیچھے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ہم نے قصہ سنا حضرت امام مہدی کا، جو بڑا بہترین ایمان افروز قصہ ہے۔ ایسے ایمان افروز قصے اور احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کر لیں اور لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی۔ اگلی احادیث اور واقعات تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔